بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما تسمیتہ بالمیزان اما تسمیتہ بالمیزان فلأنه قسطاس للعقل يؤذن به الأفكار الصحيحة ويعرف به نقصان ما في الأفكار الفاسدة واختلال ما في الأنظار الكاسدة ومن ثم يقال له العلم العالي لكونه آلة لجميع العلوم لا سيما للعلوم الحكمية الفقهية. ٹھیک ہے میرے بھائی. وَأَمَّا تسمیتہ کا معنی اس کا نام. یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف میرے بھائی؟ منطق کی طرف. ٹھیک ہے. اس فن کا نام المیزان. المیزان ہے. میزان کہتے ہیں ترازو کو، ترکڑی کو. فا من پس لأن من اس لیے ہوں من اس، قسطاس من ترازو، لا من کے لیے، عقل من عقل، یؤذن من وزن کیا جائے. با من ساتھ یہ من اس، الافکار من فکر کی جمع ہے بمانے فکر، الصحیح من صحیح، فکر صحیح، وہ من اور یعرف من پہچانا جاتا ہے. با من ساتھ ہا من اس. ٹھیک ہے میرے بھائی. نقصان من کمی، ما من جو، فی الافکار، فی الافکار، فا من فی من میں، افکار من فکر کی جمع ہے بمانے فکر، بہت سارے فکر. الفاسدہ من غلط، وہ من اور اختلال خلل. اختلال باب افتعال کا مصدر ہے. اختلال یختلل، اختل یختل اختلالا بمانے خلل واقع ہونا، عام لفظ ہے. ما من جو، فا من فی من میں، الانظار من نظر، القاصدہ من قاصدہ غلط نظر، کھوٹی نظر. ومن ثم من اسی وجہ سے، ثم نہیں ہے لفظ، ثم ہے، ثم ومن ثم اسی وجہ سے، یقال من کہا جاتا ہے، لہو من اسے، العلم العالی، علم العالی. آگے بات سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے علم عالی کہا جاتا ہے. اور لا من کے لیے کون مانے ہونا، وہ مانے اس، آلتن مانے آلہ. یہ عام لفظ ہے آلہ. جیسے چھری ایک آلہ ہے سبزیاں کاٹنے کے لیے، فروٹ کاٹنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. لے جمیع، لام مانے تمام، جمیع مانے لام مانے کے لیے، جمیع مانے تمام. علوم مانے علوم، لا سیما اس کا معنی کریں گے یقیناً. لل لام مانے کے لیے، علوم مانے علوم، حکمت مانے حکمیت. آگے سمجھ میرے بھائی. اور بہرحال پڑھو یار. اور بہرحال اس کا نام اس کا نام دیر سے سن لینا. اور اس کا نام میزان ہے. اور اس کا نام میزان ہے. آپ کا موبائل ہے کیسے دے دیا؟ اور اس کا نام میزان ہے. اس کا نام میزان ہے اس لیے کہ وہ قانون جس کے ذریعے خطا فی الفکر سے انسان بچ سکتا ہے، وہ ترازو بنتا ہے. وہ ترازو ہے عقل کے لیے. اس کے ذریعے صحیح فکروں کا وزن کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کمی کو پہچانا جاتا ہے جو غلط فکروں میں واقع ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اس خلل کو پہچانا جاتا ہے جو غلط نظروں میں واقع ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو علم العالی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ بنتا ہے. آلتن کی جمع عالی آتا ہے، اس وجہ سے وہاں عالی کہا یا اعلیٰ کہا. ٹھیک ہے میرے بھائی. بالخصوص علوم حکمت کے لیے. علوم حکمت یہ فلسفہ میں حکمت استعمال ہوتا ہے. ان قریب پڑھو گے میرے بھائی اگر پڑھتے رہے تو. جی آگے بات سمجھ. یہ ہو گیا ترجمہ. اب اس کی مختصر تشریح. منطق کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ منطق کو منطق کا نام کیوں رکھا ہے، یا وہ فن جس کے ذریعے خطائے فی الفکر سے بچا جا سکتا ہے. فکر میں
جس کے ذریعے فکر میں واقع ہونے والی جو خطا ہے اس کے ذریعے بچا جا سکتا ہے، تو اس کا ایک نام منطق ہے اور اس کا ایک نام میزان ہے۔ اگر اس کا نام منطق ہو تو پھر منطق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منطق ظاہری ہوتی ہے، ایک منطق باطنی ہوتی ہے۔ تو یہ فن خطائے فی الفکر سے بچانے والا، یہ ظاہری جو منطق ہے اس میں بھی تقویت دیتا ہے، جو باطنی منطق ہے اس میں بھی کیا دیتا ہے؟ تقویت دیتا ہے۔ ظاہری منطق میں تقویت کیسے دیتا ہے کہ ظاہر بات ہے جس نے منطق نہیں پڑھی ہوتی تو منطق پڑھنے والا غیر منطق پڑھنے والے پر ہائیوی ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ اور منطق باطنی سے مراد کیا ہے کہ جب بندہ اس فن کو جان لیتا ہے کہ جس فن کے ذریعے خطائے فی الفکر سے بچا جا سکتا ہے، تو اس سے جو نطق ظاہری جو باطنی گفتگو ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے کیا نام ہے اس میں بھی تقویت ہوتی ہے۔ اب وہ جو منطق باطنی ہے، وہ منطق جو باطنی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ منطق پڑھنے والا وہ جو شے کی حقیقت ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو شے کی فصل ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو شے کی نوع ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو اس شے کے لوازمات ہوتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک شے کے لوازمات کو جاننا، اس کی فصل کو جاننا، اس کی جنسوں کو جاننا، اس کے ہر جز اور حقائق سے واقف ہونا، تو ظاہر بات ہے یہ نطق باطنی میں اسے تقویت ہی ملے گی۔ اب جس کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو لا محالہ یہ شخص اس پر کیا آ جائے گا؟ غالب آ جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ نطق باطنی میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ ہو گئی میرے بھائی اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کو منطق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نطق ظاہری کو بھی فائدہ دیتا ہے اور نطق باطنی کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اب رہا کہ اس کا ایک دوسرا نام ہے، اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے بھئی کلام عرب کا میزان فاعل اور لام ہے، تو میزان، اس کو میزان کیوں کہتے ہیں کہ یہ عقل کے لیے میزان بنتا ہے۔ یہ عقل کے لیے کیا بنتا ہے؟ میزان بنتا ہے۔ جو بندہ اسے پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے ذریعے وہ فکر صحیح اور فکر غلط کے مابین امتیاز کر سکتا ہے۔ جو بندہ منطق پڑھ لیتا ہے پھر اس قانون کے ذریعے، اس منطق کے ذریعے وہ فکر صحیح اور فکر غلط کے مابین فرق کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو غلط فکر میں کمی واقع ہوتی ہے، غلط فکر میں جو کمی واقع ہوتی ہے اس کمی کو بھی اس منطق کے ذریعے وہ پہچان لیتا ہے۔ دیکھنے میں جو اغلاط ہوتی ہیں، دیکھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں سوچ میں آ جاتی ہیں، کچھ غلطیاں دیکھنے میں ایک مغالطہ سا لگ جاتا ہے، کبھی کبھی دیکھنے سے بھی مغالطہ لگ جاتا ہے۔ مثال دے دوں آپ کو، جیسے آپ دیکھیں جی شور سمجھتے ہو بھائی، شور کا علاقہ، شوریلی زمین کبھی دیکھی ہے؟ شور بہرام اب یہاں نہیں ہے، جب سردیاں آئیں گی تو پھر یہاں دیکھنا کہ پتہ چلے گا کہ اینٹوں پر ایک سفیدی سی چھا جاتی ہے۔ آگی سمجھ؟ تو اب یہ جو شور ہوتی ہے دور سے دیکھو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ پانی کی جھاگ ہے، دور سے دیکھو تو یہ پانی کی جھاگ ہے، جب قریب جاؤ گے تو شور ہوگی۔ اب یہ آپ کی آنکھوں کا دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملکہ بلقیسہ سے نکاح کرنا چاہا تو آپ نے اس کی عقل کو جو ہے نا کیا نام ہے آزمانا چاہا کہ اس کی عقل تو دیکھیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑی فلسفی سمجھتی ہے، اپنے آپ کو فلاسفر سمجھتی ہے ملکہ بلقیسہ، ذرا دیکھیں تو صحیح یہ عورت کی عقل کتنی ہے۔ تو آپ نے ایک فرش سا بنوایا، اس پہ جو پتھر لگا تھا وہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ پانی کھڑا ہوا ہے،
جو پتھر اس رنگ کا تھا کہ اس کی شکل جو ہے وہ پانی سے ملتی جلتی تھی. تو جیسے ہی ملکہ بلقیس آئی نا تو اس نے کہا یہ تو پانی ہے، تو اس نے یوں کیا، یوں پر پنڈلیوں کے اوپر کپڑا ہٹایا. پانی جو تھا جیسے بندہ پانی پاس کرتا ہے. فرمایا کہ عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، جتنی بھی بڑی عقل مند بن جائے تو وہ ناقص العقل ہی رہتی ہے. اور اس میں ایک وجہ اور بھی ہے کہ جس کی پنڈلیوں کے بال بڑے ہوں تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے. اب آپ کیسے دیکھتے کہ پنڈلیوں کے بال بڑے ہیں؟ جیسے یوں کیا تو پتہ چل گیا کہ اس کی پنڈلیوں کے بال ہیں یا نہیں، اوپر تو کرے گا بندہ. تو یہ وہ نظر کا ایک دھوکہ تھا، نظر کا ایک دھوکہ تھا. دیکھنے میں پانی نظر آتا تھا، در حقیقت کیا تھا؟ وہ پتھر تھا. کیا تھا؟ پتھر تھا. اب کبھی آپ چلے جائیں اس میں کپڑے والی دکان میں تو انہوں نے ایک شکل سی بنائی ہوتی ہے، اس کو کپڑا پہنا ہوتا ہے، دور سے دیکھنے میں عورت لگتی ہے یا مرد لگتا ہے، قریب جاؤ تو وہ ایک مجسمہ ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی غلطی واقع ہوتی ہے. ایک پستول آپ رکھ دیں، نقلی پستول ہو لیکن اس کا وہ سب کچھ اصل کی طرح ہو، تو جب آپ اسے اٹھائیں گے تو چلائیں گے تو وہ نقلی ہوگا. تو یہ آپ کے دیکھنے میں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بھی خطا واقع ہوتی ہے. تو اب یہ قانون جو ہے، یہ منطق جو ہے، اس خلل سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے جو نظروں کے اندر واقع ہوتا ہے، جو دیکھنے میں واقع ہوتا ہے. کوئی بات سمجھ آ گئی نہیں میرے بھائی؟ اس خلل سے بھی بچاتا ہے میرے بھائی. کوئی بات سمجھ آ گئی ہے نہیں ہے میرے بھائی؟ تو وَمِن ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْعَالِي، فرما رہے ہیں کہ جب یہ فکر صحیح فکر غلط کے مابین اس کے ذریعے فرق کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے کمی کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے نظر میں واقع ہونے والے خلل کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو علم العالی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ تمام علوم کے لیے، کوئی بھی علوم ہو، یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ بنتا ہے. منطق کے ذریعے آپ حدیث کو پرکھ سکتے ہو، منطق کے ذریعے آپ تفسیر کو پرکھ سکتے ہو، منطق کے ذریعے اصول فقہ کو پرکھ سکتے ہو، منطق کے ذریعے آپ فقہ کو پرکھ سکتے ہو. اسی طرح اعلیٰ حاصل قیاس جس علم کو لے اس میں منطق کی ضرورت پڑے گی. یہ تو گویا کہ یہ اعلیٰ ہے تمام علوم کے لیے. آگے سمجھ. اور بالخصوص حکمت عملیہ کے لیے، علوم حکمت کے لیے، حکمت عملیہ کے لیے آگے بات سمجھے نہیں کہ اس کے اندر ذات الہی کی اللہ کی صفات، ذات، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بارش کیسے ہوتی ہے، ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے. تو وہاں یہ چیز زیادہ ضرورت دیتی ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ یہ منطق جو ہے نا زیادہ ضرورت دیتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا خصوصاً اس میں زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور بنسبت باقی سے، باقی میں کم اور اس میں زیادہ. اس وجہ سے اس علم کو منطق بھی کہتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کو علم المیزان بھی کہتے ہیں. تو جو خطائے فی الفکر سے فن بچاتا ہے، اس فن کا نام منطق بھی ہے اور اس فن کا نام میزان بھی ہے. یہ ہے میرے بھائی وجہ تسمیہ تو آج کے سبق کی، تو اس کو نوٹ کر لینا.